بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح دائی حلیمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی 571 عیسوی یعنی کہ عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبے میں رکھے گئے تمام بت منہ کے بل گر گئے۔ اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا جان عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئی۔ مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیر خواہ بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال اور دولت انعام و اکرام مل سکیں۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں ایک دائی حلیمہ بھی تھی جو کہ نہایت ہی غریب خاتون تھی۔ ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے چلی جا رہی ہے۔ اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے۔
کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب ہی سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہوں سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف سوکھ پڑا تھا اور لوگوں نے اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنے چراگاہوں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر چراگاہوں یا جنگل کا تو کوئی دخل ہی نہ تھا، یہ تو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر نے سوائے میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت اور مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے پڑھے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صفات خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج، غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتے، بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ اے امی جان، مجھے بڑی شان والے بھائی ملے ہیں جو دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کے نشان نہیں پڑتے، جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس پختہ ہو گئے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تاش میں رکھا اور آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ دیا، سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی، حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئی، آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا، جو آپ کی والدہ ماجدہ کی باندھی تھی۔ حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ رسول اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ تھا۔ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جان عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت اور الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید السرار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ حضور کی عمر
8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زوروں قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبدالمطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبدالمطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں، مثلاً کہ یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس لیے کہ اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانی سے بھری ہوتی ہے، خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتے، لہٰذا اکیلے پن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھا گیا اور آپ کے اندر اس طرح کی بے شمار خصوصیات کمالات پیدا کر دی۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب کہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے باخبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں باہر سے کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا، دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے، اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے، سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصر کے نزدیک ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے لکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سالہ لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے ایک عالم اور دانشور راہب تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو، شام نہ لے جاؤ کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو، یا کبھی کسی کے ساتھ بیہودہ بات کی ہو۔ حضور ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار اور نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار ہیں۔ رسول پاک بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ باقی بچوں کی طرح شرارتیں شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ بچپن ہی سے اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتے تھے۔ حضور کی جس معاشرے سماج میں پرورش ہوئی، جہاں آپ نے اپنے بچپن میں جوانی کا وقت گزارا، اس میں زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، ناچ گانا، ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہے
اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے بھی اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دیا۔